बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपका सबक है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, वल मुमिनु और मोमिन अखुल मुमिनी मोमिन का भाई है। मोमिन मोमिन का भाई है। आप देखो कि बहन भाई आपस में कैसे होते हैं, कितनी मोहब्बत होती है, कितना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। कोई चीज़ अगर बहन भाइयों में से कोई एक चीज़ अपने लिए लेता है तो वो साथ में अपनी बहन या भाई के लिए भी लेता है। वो एक फिक्स कितनी ज़्यादा मशहूर है कि बारिश हो रही थी और बहन के हाथ में छाता था और वो खुद गीली हो रही थी, पर उसने वो छाता जो है अपने भाई के सर पे लगाया हुआ था। और एक और जगह पर था कि एक बहन भाई आ रहे थे तो बहुत तेज धूप थी, तो बहन ने अपना ही बस्ता जो था सर पे लगाया हुआ था। ये कितनी मोहब्बत होती है बहन भाइयों में। कोई चीज़ खरीदेंगे तो रखेंगे एक दूसरे के लिए, देंगे एक दूसरे को, हर चीज़ में हिस्सा होता है। और अगर बहन भाइयों में से कोई एक बीमार हो जाए तो हमारे पास दो बहनें थी, एक बहन की तबीयत खराब हो गई, दूसरी को मैंने देखा वुजू करके नफल पढ़ के रो रो के अल्लाह जी से दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक जी मेरी बहन को ठीक कर दें। कितनी मोहब्बत होती है एक दूसरे से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जितने इंसान हैं मोमिन उन्हें मोमिन का भाई कहा है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। जहाँ कहीं पर भी मुसलमान मोमिन रहते हों, अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो दूसरा बंदा उस तकलीफ को अपने लिए महसूस करे। जैसे आजकल हमारे मुल्क में कितनी शदीद तकलीफ आई हुई है, यानी सैलाब है, पानी है हर तरफ, मुसलमानों के घर डूब गए, लोग चले गए, उनका सारा माल मवेशी चला गया, उनकी खेती बाड़ी ज़ाया हो गई। अब ये नहीं कि आप कहीं कौन सा हमारे यहाँ आया है सैलाब और आप उसी तरीके से बेफिक्र रहें। यहाँ पर हमारे उलमा ने एक ईमान को परखने की, जांचने की कि आपका ईमान कैसा है, उसकी एक तरीका है ये कि आप मुल्क भर में आने वाली मुश्किल को क्या आप अपने अंदर महसूस करते हो। आप चाहे छोटे हैं बड़े हैं, क्या आपको ये दुख होता है कि हमारों के साथ, हमारे लोगों के साथ क्या हो गया। क्या आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारे अपने जो हैं वो किस तरीके से आज ज़मीन के ऊपर, आसमान के छत के नीचे बैठे हुए हैं, और फिर उन तक अगर कोई इमदाद पहुंचती है वो बेचारे अपनी उन चीज़ों के पास चौकीदारों की तरह रहे तो ठीक है, नहीं तो जालिम लोग इस तकलीफ और इस आने वाली परेशानी के बावजूद वो ज़रा सा आगे पीछे उनकी चीज़ें उठा के ले जाते हैं। कितना कड़ा और कितना मुश्किल वक्त है। क्या करेंगे इंसान और क्या करेंगे मुसलमान। क्या इस चीज़ का दर्द आपके अंदर है? क्या उन बच्चों को आप सोचते हो कि जो छोटे से टीले और पत्थर पर रह गए और दाएं बाएं जहाँ तक उनकी नज़र पहुँचती है पानी पानी है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि पानी के अंदर वो खुद भी बह जाते। क्या आपको इस चीज़ का दुख होता है? दो दो वक्त और तीन तीन वक्त और दो दो दिन और तीन तीन दिन गुजर रहे हैं। बाज़ जगहों पर लोगों के पास पानी नहीं, खाने के लिए चीज़ें नहीं, पानी वही गदला और बदबू वाला पानी है जो सैलाब बनकर उनके लिए अजाब बन के आया था। इसके सिवा कोई पानी नहीं है उनके पास। वो भूखे और प्यासे इतने दिन काट रहे हैं कि आपको ये महसूस होता है क्या इस चीज़ की
تکلیف آپ کو ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو پھر سمجھ لیں آپ کے پاس ایمان ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ پھر میرے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہے تو آخرت تو بڑی اچھی گزرے گی، لیکن دنیا تو بڑی اچھی گزرے گی، لیکن آخرت میں تو پھر اچھا کچھ جو ملے گا وہ صرف ایمان والوں کو ملے گا۔ ایمان والوں کے علاوہ کو تو اتنا بھیانک کچھ ملے گا، کہ اتنا ڈراؤنا کچھ ملے گا کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جو آج بھی قرآن شریف کے اندر حالات اہل غیر کے، کافروں کے موجود ہیں، کہ جن کے پاس ایمان نہیں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو موت ان کی آتی ہے، تو شروع سے ہی جب ان کو فرشتہ نظر آتا ہے جو ان کی روح نکالتا ہے، وہیں سے ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، کیسے مار مار کے اس کی روح نکالی جاتی ہے، کیسے اس کو بار بار زمین پہ پھینکا جاتا ہے، پھر اس کی اگر قبر بنتی ہے، نہیں تو اسے اگر جلایا جاتا ہے یا اسے یوں ہی لٹکایا جاتا ہے، جو جو لوگوں کے طریقے ہیں آخری جسم کو ٹھکانے لگانے کے، تو اس کے ساتھ جو بھی کیے جاتے، پھر تو عبدالآباد کا عذاب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، ہمیشہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، پھر نہ ختم ہونے والی سزائیں ہیں آخرت کی۔ اگر ایمان والی دولت نہیں ہے تو پھر آخرت بہت خراب ہے، اور ایمان کو آپ آزمائیں۔ میرے اندر ایمان ہے، میرے اندر ایمان ہے، کیا میں ابھی بھی، آپ سارے ابھی بھی اسی طرح بھی کوئی آپ کو خیال نہیں آتا، روٹی کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، اچھا لباس پہنتے وقت، اپنے خوبصورت سے بستر پہ لیٹتے وقت، کیا آپ کو ذرا بھی خیال نہیں اپنوں کا آتا کہ وہ کس عالم میں ہے؟ ہم تو چھوٹی سی چیونٹی سے ڈر جاتے ہیں، تو ہمارے مسلمان، ہمارے اپنے جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں چیونٹیوں تو چھوڑو، بڑے بڑے سانپ آتے ہیں، اور کتنے سانپ جو ہیں، سانپوں کے کاٹنے سے کتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر یہ اپنوں کے درد اور اپنی کی تکلیفیں آپ کو محسوس نہیں ہوتی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، اور اگر محسوس ہوتی ہیں تو پھر الحمدللہ پڑھیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اس احساس کو اور زیادہ بڑھائیے۔ اگر پہلے آپ بہت ساری چیزیں آپ کو کھانے کو دل کرتا تھا تو مت کھائیے، اور یہ سوچئے کہ یہ سب ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ اپنے وہی 10 روپے، 20، 50، 100 روپے جمع کیجیے اور اپنے پیاروں کو بھیجیے، جو لوگ بھی وہاں جا رہے ہیں ان کو دے کر بھیجیے کہ میرے بہن بھائی ہمارے مسلمان تکلیف میں ہیں، میری طرف سے ان کے لیے مدد ہے۔ آپ لوگوں کے 10، 20، 100 روپے بہت بڑی چیز، بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی، اور ان کے بہت کام آئے گی، کیونکہ آپ نے دل سے ان کو بھیجا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دل سے بھیجیں اور آپ کی وہ چیز ضائع ہو جائے، آپ کی وہ چیز ایسی ہی رہ جائے۔ نہیں، جو جتنی دل سے بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس کی چیز مالکوں تک اتنی ہی چاہت سے پہنچاتے، اللہ کسی نہ کسی کو وارث ضرور بناتے ہیں۔ تو تمام ہمارے بچے بچیاں، مجھے آپ سے بہت گزارش ہے اس بات کی کہ آپ لوگ ضرور محسوس کریں ان کی تکلیفوں کو، ان چھوٹے بچوں کے دکھوں کو، ان بڑے لوگوں کی تکلیفوں کو، اور اپنے اندر اس کا درد پیدا کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ جیسے کہ ابھی نیوز میں آج دن کو بتا رہے تھے نا، ہمارے ملک کا 3 حصے تو پانی میں چلے گئے، ڈوب گئے ہیں، کچھ بھی نہیں بچا ہے، جو گھر بچے ہیں وہ رہنے کے لائق نہیں رہے، اللہ معاف کرے۔ لوگ بھی بیچارے زیادہ جو بچے ہیں وہ ذہنی توازن ہی ان کا تقریباً خراب ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے اپنوں کو جاتے ہوئے دیکھا، اپنا مال و متاع جاتے ہوئے دیکھا، ان کے بھی بس میں ان کا دماغ نہیں رہا ہے۔ 3 حصے تو یوں پانی کی نظر ہو گئے ہیں، ایک حصہ باقی رہ گیا ہے، ایک صوبہ باقی ہے۔ تو صبح سے جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جگہ جگہ پر زلزلے آ رہے ہیں، جگہ جگہ پر جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ شاید ہم لوگ بڑے خوش ہوئے کہ وہ تو بڑے گناہگار تھے، انہوں نے بڑی خطائیں کی ہیں، جبھی تو ان پہ پانی کا عذاب آ گیا، ان کا کچھ بھی نہیں بچا۔ ہم تو بڑے نیک پارسہ ہیں، بڑے اچھے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا تو کچھ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ضرور بھیجتے ہیں، خاص کر کے انسان جب گھمنڈ کرے نا کہ ہاں ہم تو بڑے ہیں اور نیک ہے اور وہ لوگ تو اچھے نہیں تھے تبھی ان پر امتحان آیا. تو اللہ کسی نہ کسی طریقے سے آزماتا ہے اور وہ اس کی آزمائش ایسی ہوتی ہے. آپ یہ تصور میں لاؤ کہ خدا نہ کرے کبھی ہم اٹھنا چاہیں اور اللہ نہ کرے ہمارے خوبصورت گھر، ہمارے اچھے اچھے گھر ہمارے اوپر پڑے ہوں اور ہم اٹھ ہی نہ پائیں. اور یہ بہت بھیانک عذاب ہے. آپ آج سے بہت عرصہ پہلے جو ایک بار زلزلہ آیا تھا، 15 اور دنوں کے بعد اور کئی مہینوں کے بعد زمینوں کے اندر سے لوگ زندہ بیچارے کانپتے کانپتے نکالے گئے، کیونکہ ان کے گھروں تک پہنچتے پہنچتے اتنی دیری ہو گئی تھی اور ان کے گھروں تک لوگ نہیں پہنچ پائے تھے. زلزلے کی وجہ سے ان کے گھروں کے اندر وہ بیچارے دب کے رہ گئے تھے اور گھر پکے تھے اور ظاہر ہے انہیں توڑنے کے لیے بہت ہیوی مشین چاہیے تھی. ہاتھوں سے اور پتھروں سے تو وہ جو لینٹر تھے وہ ٹوٹ نہیں سکتے تھے. کیا حالت بنی تھی، پس گئے تھے لوگ. اللہ جی سے دعا مانگو کہ اللہ ہماری کیا ایسی خطا ہے کہ جس کا یہ صلہ بن رہا ہے کہ ہمارا اتنا بڑا حصہ پانی میں چلا گیا اور جو باقی ہیں ان کے گھر آج ہل رہے ہیں. ایک نئے عذاب کا ایک طرح کا نشانی دکھائی جا رہی ہے. اللہ ہمیں اور ہماروں کو معاف کیجیے. بچوں اور بچیوں بے فکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، استغفار کثرت سے کرو اور محسوس کرو اپنوں کو کہ ہمارے تکلیف میں ہے. اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درود ہے.